الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ اللہ جل جلالہ نے انسان کو جو سب سے قیمتی نعمت عطا فرمائی ہے، ان قیمتی نعمتوں میں سے وقت سب سے بڑی یعنی اچھی، سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ صحت اور طاقت، عہدہ وغیرہ، یہ سب کچھ مال یہ واپس آ سکتے ہیں، لیکن گزرا ہوا وقت یہ کبھی واپس نہیں آتا۔ اس لیے اسلام میں وقت کی بڑی عظمت اور قدر و قیمت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں وقت کی اہمیت کو مختلف انداز میں جو ہے بیان کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر قرآن کریم میں صرف یہی صورت نازل ہوتی تو بھی انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو وقت کو ایمان، عمل صالح اور حق کی دعوت میں استعمال نہیں کرتا وہ نقصان میں ہے۔ اسی طرح سورۃ الدہر میں ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ رب العزت انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ کچھ نہ تھا۔ یہ آیت انسان کو وقت کی قدر، اپنی حقیقت اور ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ انسان، آپ کو جو وقت ملا ہے وہ امتحان کے لیے ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، امتحان ہے۔ اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے، تم میں سے کون وقت کو قیمتی بناتا ہے۔ سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یتقون، کہ رات اور دن کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانی ہے۔ یہ وقت کی گردش اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی محدود ہے اور ہر دن انسان کو اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے یا دور جانے کا موقع دیتا ہے۔ عقل مند ہے وہ آدمی جو وقت کو قیمتی بنائے، اللہ رب العزت کا قرب جو ہے حاصل کر لے۔ اسی طرح سورہ مومنین میں ارشاد فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ انسان کا وقت کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے بلکہ عبادت اور اطاعت کے لیے ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ مُخْلَفِينَ فِي الْأَرْضِ، اللہ نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی وقت اور وسائل اس کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس امانت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وقت کہاں خرچ کیا۔ سورۃ الحدید میں ارشاد فرمائے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، دنیا کی زندگی عارضی ہے، جو وقت دنیا کی غفلت میں ضائع ہوا وہ آخرت میں ندامت کا سبب بنے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ وقت انسان کے لیے امتحان ہے، جو وقت کو ضائع کرے وہ خسارے میں ہے۔ وقت کو عبادت، علم اور نیکی میں لگانا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ وقت کی اہمیت پر کافی احادیث بھی ہے، 2-3 حدیثیں میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ 2 نعمتیں ایسی ہے جن میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ فارغ وقت سب سے بڑی نعمت ہے مگر اکثر لوگ اسے ضائع کر دیتے، پھر حسرت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو محتاجی سے پہلے، فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث وقت کے درست استعمال کا ایک مکمل نصاب ہے، کیونکہ آنے والا لمحہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، قیامت کے دن بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے اپنی جگہ سے جب تک کہ اس سے عمر کے بارے میں سوال نہ ہو کہ کہاں خرچ کیا۔
یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ ہر لمحہ قابل احتساب ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، ترمذی کی حدیث ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صبح کا وقت سب سے قیمتی ہے، اسے ضائع کرنے سے جو ہے بچایا جائے، جو اسے ضائع کرے گا وہ دن بھر نقصان میں رہتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ فضول مشاغل وقت کی سب سے بڑی بربادی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، کہ سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ تو اصل کامیابی عمر کا لمبا ہونا نہیں ہے، بلکہ وقت کا درست استعمال ہے۔ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے، ہر لمحہ قابل حساب ہے۔ فارغ وقت ضائع کرنا یہ خسارہ ہے۔ صبح کا وقت برکت والا ہے، فضولیات جو ہے یہ وقت کا دشمن ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اے ابن آدم تو چند دن کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر جائے تو تیرا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ ہر دن ہماری زندگی کا ایک حصہ لے کر چلا جاتا ہے جو پھر واپس نہیں آتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رات کے وقت ایک شخص آیا، ایک ذاتی بات، اپنی ذاتی کوئی بات تھی، اجتماعی کام کے متعلق نہیں تھا، تو آپ نے چراغ کو بجھا دیا۔ تو اس بندے نے پوچھا کہ آپ نے چراغ کیوں بجھایا؟ تو اس نے فرمایا کہ یہ چراغ جو تھا یہ بیت المال کا ذاتی یہ جو چراغ ہے یہ بیت المال کا ہے، اور بیت المال کا چراغ جو ہے یہ ذاتی استعمال گفتگو کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو بزرگان دین کو دیکھو، دین، وقت اور امانت دونوں میں جو ہے کتنے زیادہ محتاط رہتے تھے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے کسی چیز پر وقت جتنا افسوس نہیں کیا، میں نے کسی چیز پر وقت جتنا افسوس نہیں کیا۔ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے جس کا نقصان ناقابل تلافی۔